الرحمن الرحیم. پروڈیوسر صاحب ابھی کہہ رہے تھے مجھے جی کہ انٹروڈکشن کرائیں لوگوں کا, اور عید کا دن ہے تو انٹروڈکشن کرانا بہت ضروری ہے گیسٹ کا. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ انٹروڈکشن کی کیا ضرورت ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو کون نہیں جانتا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو کون نہیں جانتا, اور مولانا نور عالم صاحب. مولانا نور عالم صاحب کو کون نہیں جانتا. ہمارے دوست JUI کو پیارے ہوئے ہیں, اب تو ہم انہیں کہتے ہی مولانا نور عالم ہے. میں نہیں کہتا ہوں, دیکھیں وضو کے ساتھ میرا نام لکھ کر. نہیں, آپ کو ڈر بھی لگتا ہے ویسے. ہاں نہیں واقعی صحیح بات. فتوا دینے سے ابھی تو آپ ایسے ہو کے آئے, عمرہ شمرہ کر کے آئے نا. ہاں جی بالکل. تو میرے خیال میں آپ کو ریسیو کیا ہوگا ایئرپورٹ پہ کافی لوگوں نے, آپ کی جماعت کے JUI کے لوگوں نے, ہے نا. میں خاموشی سے چلا گیا تھا جی. میں خاموشی اور مولانا صاحب کی جماعت میں اب کیسے ہو سکتا ہے. ان کو تو پتا ہوگا کس دن گئے ہیں آپ, کس دن واپس آئیں گے, کہاں پہ ٹھہرے تھے, کتنی دفعہ گئے تھے, کتنی دفعہ آئے تھے ہوٹل. نہیں, میں فیملی کے ساتھ گیا تھا تو اس لیے خاموشی. اچھا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا, اس میری تو ملاقات ہوئی نہیں, ہم سارے الیکشنوں میں بزی ہو گئے. ہم نے خبر سنی بھائی ہمارا JUI میں گیا, تو وہاں پہ کوئی داڑھی رکھنے پہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں. میں نے اجازت دی ہے تجھے؟ میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں میں ایک تو کلین شیو ہوں گا, میں سوٹ بھی پہنوں گا, اور کیونکہ یہ کس کو کہا تھا میں نے سب مولانا سب سے مراد مولانا صاحب اور ان کی ٹیم سب, اور انہوں نے کہا تھا کہ تم پہ کوئی وہ. تو اس طرح کی کوئی قدغن نہیں مجھ پہ نہیں, تو ان کے دروازے کھلے ہیں ساروں کے. میرے لیے تو کم از کم کھلے تھے, تو اس لیے میں کلین شیوڈ ہوں ابھی بھی. اور کیونکہ وہ دورانی صاحب کے بعد بند ہو گئے, وہ ابھی بھی ہیں, ان کے بیٹے فرزند جو ہیں وہ کلین شیو ہیں, ڈپٹی اسپیکر تھے. تو مطلب اس پہ تو روشن خیالی کی طرف جمعیت علماء اسلام آ رہی ہے. اچھا, دیٹس ویری نائس. لبرل جماعت ہمیشہ سے لبرل رہی ہے. نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں, ریلیجس پارٹی ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ کلین شیو رہیں یا آپ داڑھی رکھیں. نہیں, کوشچن آیا نا, مصطفیٰ صاحب کوشچن کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا. ویسے میرے بھائی نے مٹھائی کھائی, مولویوں کی جماعت میں گیا, لیکن مٹھائی انہوں نے شروعات کی. آپ کا شوگر لیول ٹھیک تھا, وہ کسی شو سے آئے, میں نے یہ کسی شو سے پہلے میں دیکھا سامنے چیزیں پڑی ہوئی تھی, میں ایسے شوشا کے لیے آپ نے تسی بڑے خاموش بیٹھے, تسی چین ہو کے آئے ہو. میں سیکھ رہا ہوں. اچھا, چائنا کیا کرنے گئے تھے آپ؟ چائنا ایک کانفرنس تھی, وہ تھی ہر سال, تو اس میں دنیا بہت آگے جا رہی ہے. ہم تصدق جیلانی صاحب کے ہم کمیشن بنا رہے ہیں, جس کا چیئرمین کہتا ہے میں نے بننا نہیں ہے. غریب سے پوچھ لیتے یار تم نے بننا نہیں بننا. ٹھیک بات نہیں, ابھی مصطفیٰ صاحب شو کر کے آئے, پورا تصدق جیلانی صاحب پہ کر کے آئے. ہاں دیکھیں, اب وہی بات تو یہ ہے کہ جس طرح شاہد بھائی کہہ رہے تھے, اور میرے خیال سے نور عالم بھی اس پہ اتفاق کرے گا کہ ہم, اور سارے سننے والے بھی کریں گے, کہ 76 سالوں سے ایک ہی دائرے کے اندر ہم سفر کیے جا رہے ہیں, اور ہر دور کے اندر وہی باتیں سننے کو ملتی ہیں, وہی معاملات. لیکن اب آخر کب تک ہم یہ اس طرح چلتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس دائروں کے سفر کو ختم کر کے ایک نئے سفر کا بھی آغاز کرنا ہے. بٹ یو سی دیٹ ہیپننگ. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے ایک بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد ہم نہیں سنبھل رہے, ہم نہیں سمجھ رہے, اور اب ہم جو واقعات ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فری فال میں ہے ملک, اور ایک امپلوڈنگ سوسائٹی ہے, اور یہاں پر ابھی بھی ہم وہ نہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر پا رہے ہیں, نہ سوسائٹی کے اندر وہ کنسنسس ڈیولپ کر پا رہے ہیں کہ یار 25 کروڑ لوگ ہیں ہم, ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ان کے لیے صحت, تعلیم, خوشحالی اور کچھ چیزیں اب ہمیں طے کرنی پڑیں گی, ورنہ ایسے ملک نہیں چل سکے گا. لیکن وہ توجہ ہی نہیں ہے کسی کی. واٹس دا پرائس وی ہیو ٹو پے فار دیٹ؟ دیکھیں پرائس تو آج بھی رانا بھائی ہم پے, ٹیررزم فار ایگزامپل آپ اٹھا لیں, ٹیررزم میں ہم نے کوئی تھوڑی قیمت ادا کی ہے, ادا کر نہیں رہے. Yet once again we are going to pay the price for this. We are paying the price. We are, but then again یہ جو سال گزرا ہے, یہ جو سال گزرا ہے, یہ 2013 کے بعد 2023 جو گزرا ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی, سویلینز کی. تو ہم پالیسیز نہیں سنبھال پا رہے نا, ماضی کی پالیسیز کی غلطیاں ہیں, آج بھی ہم اس چیز کو ریپ اپ تو نہیں کر پا رہے. بٹ واٹس اے سولوشن؟ شاید صاحب تسی پرائم منسٹر رہے ہو, آپ اتنی اچھی جماعت میں چلے گئے, نور عالم صاحب آپ بھی کوئی سولوشن نکال دیں, یا آپ کے لیڈر کوئی سولوشن نکال دیں. میں نے تو ابھی بھی جب نیشنل اسمبلی کے جو سیشنز ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں, اگر آپ ساری پارٹیز کو دیکھتے تو ان کے ساتھ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, نہ اکانومی کے لحاظ سے,
نہ ان کی آپ کی جو ملک کی جو ریجنل بھی جو آپ کے پولیٹکس یا جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یا ٹیررزم پہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کے دو ایجنڈے ہیں. ایک پارٹی نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک لیڈر کو اور دوسرے پارٹی نے دوسرے لیڈر کا. اب ملک کے لیے سوچنا ختم ہو گیا ہے. اب انفرادی بندوں کے لیے ہم سوچتے ہیں جو کہ بدقسمتی کی وہ ہے. تیسری بات یہ ہے ہم انسٹیٹیوشنز جو ایک انسٹیٹیوشن وہ دوسرے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا اس میں بندے خراب ہو سکتے ہیں. آپ انسٹیٹیوشنز کو خراب یا تباہ کرنے پہ مت طلوع کریں. You don't see this system working, right? I don't see anything right now basically because they don't have any approach. They don't have any mind. They are not using their minds for this. So جب آپ استعمال ہی نہیں کر رہے ہو تو پھر کیا وہ کرو گے. اور دوسری بات جیسے دیکھیں خاقان عباسی صاحب نے اور میرے بھائی نے دونوں نے جو بات کی مصطفیٰ نے بھی بھائی ان ہر چائنا کو آپ دیکھیں امریکہ کو دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بس اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو انڈیویجول سے نکلیں ملک کے لیے سوچیں انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو شاید صاحب اس دا سسٹم از ناٹ ورکنگ. تو ایک تو بات ہوگی نا کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر انیبل ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اگر وہ تھوڑا سا کچھ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہیں ہوتے. سو دیر از ڈیفینیٹلی اے اسپیس فار اے لیڈرشپ. سو وہ لیڈرشپ اگر آ بھی جائے سامنے بھی آ جائے تو اس کو ماسز کا سپورٹ ملے گا. دیکھیں بالکل ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے. ٹھیک. سپورٹ تو جب آپ آئیں گے تو سپورٹ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی. اچھا. یہی ہماری سوچ ہے کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہو نئی پولیٹیکل پارٹی ہو اور جو بہتر فکر رکھتی ہو بہتر سوچ رکھتی ہو. جس پر میں بھی بات کی دنیا اگلے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال کا سوچ رہی ہے. بالکل صحیح بات. پورا پاکستان آج بھی پیچھے کی طرف دیکھتا رہتا ہے. صحیح بات کہ بلیم گیم میں پڑے. جی وہ عمران خان کہے گا جی وہ میاں صاحب یہ کر گئے تھے. میاں صاحب کہیں گے جی عمران خان یہ کر گیا تھا. آگے کب سوچیں گے نہیں پیچھے کے. اب جس ملک کے اندر منصف انصاف مانگ رہے ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے. ہائی کورٹ کے جج آج کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہمارا جو فرض منصبی ہے وہ ادا کرنے نہیں دیا جاتا. ہم آپ سے آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے گائیڈنس مانگتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے انصاف دینے کا. ہمیں انصاف نہیں دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے اور ہم اس پہ کمیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب چلیں اللہ کرے یہ فل بینچ بن جائے. آج فل بینچ کی ضرورت ہے. اس سے بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا ہوں کبھی جوڈیشری کے معاملات میں آئے ہیں. یہ جو معاملات حکومت جو گورننس جو ہوتی ہے یہی چھوٹی باتوں سے گورننس مضبوط ہوتی ہے. آج ایک کلیش ہے ایگزیکٹو کے درمیان جوڈیشری کے درمیان جوڈیشری کے درمیان پارلیمنٹ کے درمیان. یہ چیزیں آپ نے ختم کرنی ہے. آپ نے آگے دیکھنا ہے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. ہم چند لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں آپ ایک نئی جماعت دیکھیں گے جو ایک بہتر سوچ بہتر فکر ایک ایشو اورینٹیڈ اس کے حل کی کوشش اور عوام کی فلاح اور ملک کی بات کرے. جو ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی بات نہ کرے. حقیقت ہے کہ اب تینوں جماعتوں کے اندر کوئی مجھے کیپیسٹی صلاحیت نظر نہیں آتی کہ معاملات کو حل کر سکیں. یہ نور عالم صاحب میرے بھائی ہیں. میں یقین بڑے کی قدر کرتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ اپوزیشن کے آدمی ہیں. اچھا. ان کا مزاج اپوزیشن والا ہے. وہ تسی چاہتے ہو کہ JUI چھڑ دیں. نہیں یہ ان کا مسئلہ ہو گیا نا. یہ ہے اپوزیشن میں اپوزیشن کو مانتی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں یہاں بھی اپوزیشن میں اپوزیشن بینچز میں لیکن اپوزیشن والے ان کو مانتے نہیں ہیں. اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ کوئی آدمی کھل کر بات کرے مسائل کی بات کرے. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ملک کی بات کرو. وہ کہتے ہیں ہم گالی نکالیں گے ایک دوسرے کو. ہم گورنمنٹ کو نکالیں گے گورنمنٹ ہمیں نکالے گی تو ملک کے معاملات کہاں رہ جائیں گے. تو اس لیے ایک سپیس موجود ہے جو ہماری کوشش ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے. سو اس میں یہ جو سپیس جو بن رہی ہے فار اے نیو پولیٹیکل پارٹی اور نیو پولیٹیکل لیڈرز میں پھر اسی بات پہ آؤں گا. اس کو ماسز کی جس طریقے سے ماسز سپورٹ کر رہے ہیں PTI کو فار دیٹ میٹر وہ سپورٹ اس لیول کی سپورٹ اتنی سپورٹ مل سکے گی. یہ آپ نے کوشش کرنی ہے نا. آپ نے ایک پیغام لے کے جانا ہے ایک نیریٹو لے کے جانا ہے کہ آج ملک کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں دوسرے کو گالی نکالیں. یہ ہم نے کر لیا پچھلے 6-7 سال سے لگے ہوئے ہیں.
اس سے ملک کے مسائل تو حل نہیں ہوئے بلکہ عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک. ایک بہت خطرناک نمبر ہے جو 40% ہے یا 45% ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن 40% سے اوپر ہے کہ ہمارے ملک کی 40% سے زیادہ جو عوام ہے آج جو پاورٹی لیول ہے یعنی سطح غربت ہے اس سے نیچے ہے. اس میں بہت اضافہ ہو, یہ 30% کے لگ بھگ ہوا کرتا تھا. یہ کروڑوں لوگوں کی بات ہے جو ان چند مہینوں میں یا چند 2-3 سالوں میں سطح غربت سے نیچے آ گئے. اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا, یہاں پر آج تک یہ 25 سال ہونے لگے نیب کو, ادارہ صرف بنا تھا کہ سیاستدانوں کی کرپشن پکڑ سکے. آج تک ایک سیاستدان کو نیب نے کنوکٹ نہیں کیا 25 سال میں. ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, آپ ایگزامپل ہے ہمارے. میں نے 13 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں, آج بھی 2 نیب کی عدالتوں میں ہوں. مجھے آج یہ پتہ نہیں ہے مجھ پہ الزام کیا ہے. یقین کریں میں ججوں سے پوچھتا ہوں تسی اتنے جا کے پیشیاں کی بھگتتے ہو. اگلی تاریخ لینے جاتے ہیں بس جی, وہ کہتے ہیں 3 ہفتے بعد آ جانا. اب کہتے ہیں جی حاضر ہو جائیں گے. نہ پروسیکیوشن آتی ہے, نہ وٹنس آتے ہیں, اکثر جج بھی نہیں آتے. مطلب ایک سابق پرائم منسٹر پاکستان کا وہ پچھلے 13 سال سے نیب بھگت رہا ہے جی 13 سال لیکن تانوں یہ نہیں پتا کہ الزام کی تاڑے تھے. نہیں, یہ نہیں پتا جی. یہ جو کیسز ہیں 2 یہ 4 سال سے چل رہے ہیں, اور ایک عدالت میں 3 جج ریٹائر ہو گئے, دوسری میں کوئی 4 جج ریٹائر ہو گئے. یہ ججوں کی مدت ختم ہوگی, ہم وہی کھڑے ہیں. مطلب سابق وزیر اعظم نیب کے پیشیاں بھگتے, تاریخاں لے رہے, پیشیاں تو نہیں کھاتے, تاریخاں لینے چلا جاتا ہے ہر 3 ہفتے بعد. شاید خاقان عباسی صاحب ہر 3 ہفتے بعد وہاں پہ جا کے حاضری لگا کے آئے. سابق وزیر اعظم پاکستان, ٹھیک ہے, لیکن الزام نہیں پتا کیے ہوتے, آج تک نہیں پتا چلا. نہیں, ہمیں ججوں نے کہا ہے جی آپ نے کرپشن نہیں کی ہے. تو پھر کی کیتا میں نے یہ پوچھا کیوں نیب میں نہیں تسی کسی نو چھیڑیا پھر کی یہی ہو سکتا ہے. یہ قابل فخر الزام ہویا نا. قابل فخر تو ہے لیکن وہ زمرے پہ آ گیا, نیب تو زمرے کس طرح آ گیا پھر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہتے ہیں جی آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. میں کہا چلے, میں کہا مجھے یہ بتا دیں میرے اختیارات تھے کیا. یہ بھی کوئی نہیں بتا سکا. یہ بھی نہیں پتا چلیا اختیارات ہوتے کیا ہے وزیر کے. 13 سال تک یہ نہیں پتا چلا. یہ نہیں پتا لگیا. چلو پھر میرے خیال اگلے 13 سال اور نہیں پتا لگنے لگا. تسی جماعت بنا ہی لو جڑا اگلے 1-2 مہینے بنان لگے ہو, پھر جا کے میرے خیال انشاءاللہ جماعت کی دیکھیں, جماعت ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ ملک کا مسئلہ ہے. اب تینوں جماعتیں آپ کے سامنے ہیں. نور عالم اسے چاہ رہے ہیں جی, اس جماعت آپ جی اب تازہ جے یو آئی میں گئے, آپ اسے وہاں سے فارغ کرا رہے ہیں. نور ابھی ہمارے لیے دعا کرانے آیا کرے گا. نور عالم ایک دن ضرور آئے گا. جلدی آئے یا نہ آئے, لیکن میں ایک بریک لے لیجیے, بریک لیتا ہوں. اچھا, میں اس میں کوئی فارمل انٹروڈکشن نہیں دے سکتا بریک پہ آنے سے بعد کا, سو اس لیے میں بتا دوں کہ نور عالم صاحب پھر اس کا مطلب ہے آ رہے ہیں آپ کی جماعت میں, بیکاز ہی از ناٹ ہی از ناٹ جے یو آئی مٹیریل. جے مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ کے پی سے 2 ہی سیٹیں جے یو آئی نے حاصل کی ہیں, اس میں ایک نور عالم صاحب ہیں. نور عالم اس طرح مسکین شاہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ میرے خیال میں آپ نے تو مجھے پارٹی سے نکالنے کا نئی پارٹی جوائن کرا رہے ہیں. شو کاز نوٹس ملے گی, شاہد خان صاحب نئی پارٹی میں, اٹس اے آنر, یو نو, مصطفیٰ صاحب از دیئر, شاہد صاحب از دیئر, اٹس اے آنر. ہم اس پروگرام میں آپ نہیں ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑا عرصہ بھی ادھر رہ کر تربیت ہو جائے. بہت بڑی تربیت ہے مولانا صاحب کی. اچھا, یقین کریں. وہ کس طرح؟ مولانا صاحب بہت اندر دی کوئی کہانی سنا دو. نہیں اندر کی کہانی نہیں, مولانا صاحب کی بڑا ایک ان کا مزاج ہے, ان کا ایک طریقہ ہے سیاست کا, بات کرنے کا تجربہ ہے. یقین کریں میں ان کے ساتھ رہا ہوں پی ڈی ایم کا جنرل سیکرٹری. اچھا, تو بڑی میں نے تربیت وہاں, تعلیم مطلب میری تربیت ہوئی ہے. تہاڈی بھی تربیت جی جی بالکل. تسی رہ گئے, میں رہ گیا, مصطفیٰ رہ گئے. اب نور عالم کی باری. نہیں, ہی از بہت شارپ پالیٹیشین بھی ہے. اور شارپ ان واٹ سینس؟ شارپ پالیٹیشین تو مطلب نہیں ایک بڑی لمبی دیکھیں, ایم آر ڈی کی تحریک کا حصہ وہ رہے, جیلوں میں گئے, ڈکٹیٹرشپ کا اس زمانے سے انہوں نے جو 5-6 سال میرے خیال سے اس وقت انہوں نے جیل کاٹی.
اور سیریس ہو گئی کیوں گل نہیں میں ویسے پکا منہ بنا کے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایک احترام ان کا اپنا نہیں احترام ہم کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اور لیکن پکا منہ بڑھا کے بہرحال یہ اب دوست ہمارا مولوی ہونے چل پڑا ہے ابھی ہم اس سے پھر دعائیں شعائیں کرایا کریں گے دیکھیں ان کو فتوے کی بھی ضرورت ہوگی وہ یہ پرووائڈ کرے گا کوئی نام شام سوچا نہیں پارٹی کا سر یہ نام پہ بات چیت ہو رہی ہے جی ایک کدو دی بات چیت میں سال پہلے پوچھا سی اس نے بات چیت ہی ہو رہی ہے اس پہ ہم ابھی کام شروع کیا یہ جب اپلائی کریں گے تو نام آ جائے گا سامنے نہیں تسی اسٹیٹ سیکرٹ بنا چھوڑی اسٹیٹ نے فیصلہ نہیں کیا ابھی نام پہ بہت سی اوپینینز ہیں نیم از ویری امپورٹنٹ جی پاکستان میں الحمدللہ 170 پولیٹیکل پارٹی ہیں ہاں تقریباً سارے ہی نام جو ہے وہ لیے جا چکے ہیں مطلب نا نہیں مل رہا تھا نا اور نشان تو بالکل نہیں ہے ایک بیگن شیگر ہوئے لیکن میں ایک چیز کیونکہ آج کل پارٹیز میں جو اب نئی پولیٹکس یا سیاست جو انٹروڈیوس ہوئی ہے اس میں تو گالم گلوچ کے بغیر کراؤڈ آتا ہی نہیں ہے جب تک آپ گالیاں اچھا نہیں دیتے جب تک آپ مطلب ہر وہ کام کریں گے جو کہ ایک ہم پولیٹیشینز نہیں کرتے تھے یا وہ نہیں مطلب اچھی گالیاں کلاس کہاں گئی وہ جو ایک کلاس ہوا کرتی تھی پولیٹیشینز اسمبلی میں سینٹ میں وہ کدھر گئی وہ اب فضل آؤٹ ہوگی فضل آؤٹ ہو گئی بالکل وہ تنگ آ گئے مر کھپ گئے ختم ہو گئے وہ معاملے نیشنل اسمبلی میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ عوام کی آواز اٹھانے جاتے ہیں اس میں پھر آپ نے یہ نہیں دے ہم بدقسمتی میں یہی وہ کروں گا کہ اگر خاقان عباسی صاحب جو اگر آپ کل اللہ کرے آپ پرائم منسٹر بنے تو ایک 2/3 سے جب آپ حلف نامہ پھر وہ کر لیں تو آپ پاکستان کا نام ہٹا کر آپ پارٹی کے لیڈرشپ کے وہ کر لیں کیونکہ وہ جو حلف ہوتا ہے اس میں ہم نے حلف دیا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے وہ ہوں گے اور پاکستان کے عوام کا یہاں پہ وہ لیڈران جب جو بھی لیڈر پارٹی کا لیڈر بن جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے تم پاکستان چھوڑو میرے لیے اور میری غلامی کرو تو یہ غلامی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل پڑ جاتا ہے اب مجھ جیسا بندہ غلامی کر نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے پھر میں ہر جگہ پہ نہیں تو غلامی نہیں کر سکتا تو JUI میں کرنے کیا گئے تھے آپ اب گئے ہیں آپ نے تو کر دیا آپ نے تو میرے خیال میں مجھے نہیں آج فیصلہ ہو گیا میرے خیال میں یہ عید کی نہیں یہ عید کی مجھے لگتا ہے کہ یہ عید کی آخری رات ہے آپ شاہد صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں نئی پارٹی کی طرف جا رہے ہیں آپ کو آج فیصلہ کرنا پڑے گا اس پروگرام اللہ خیر کرے نہیں انہوں نے کہہ دیا یہ تو فی الحال ملک میں اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے اسلامی دیکھیں نہیں پاکستان کا ویسے بھی ہمارا جو آئین ہے وہ ویسے اسلامی نظام کے مطابق ہے اس کا تو فرسٹ وہی وہ ہے لیکن وہ تو ٹھیک ہے بات چیت کی حد تک ٹھیک ہے جھگڑا اسلام کا نہیں ہے اسلام آباد کا ہے نہیں اسلام آباد کا نہیں اسلام آباد کا نہیں اسلام کا ہے اسلام کے لیے تو ہم سب اسلام آباد کا کسی اور کے لیے ہم لوگوں کے لیے اسلام یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام آباد کی جنگ ہے شاید صاحب تسی پرائم منسٹر رہے اتنا عرصہ لگتا ہے کہ جرم ہے نہیں جرم نہیں رہے نہیں جرم نہیں ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی رسپیکٹ ہے تاڑی لوگاں اینڈ پیپل اسٹل رسپیکٹ یو اور اس وقت جب تسی پرائم منسٹر سو اس ویلے بھی رسپیکٹ کرتے سن سارے تاڑی مصطفیٰ نواز کھوکر کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ تمہارا بھائی جو ہے نور عالم اس کی تو سختی آئی رہتی ہے ویسے ہی بیچارے کی لیکن آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے نور عالم کی بڑی رسپیکٹ ہے اپنے حلقے میں اتنے زیادہ ووٹ لے کے آیا ان سارے ووٹ 70,000 جعلی ووٹ سے نہیں پا سکتا نا نور عالم وہ سر وہ یہی میں نے ان کو کہا میں اکثر جب یہ بیسکلی اب ایک آسان بات ہو گئی نا جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے وہ جو جیتا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا سر اب یار اور اتنی آج کل جہالت ایک ہوتے ہیں جاہل لوگ ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل یار ذرا ویب سائٹ پہ جا کر دیکھو ان فارمز کو ڈاؤن لوڈ کرو دیکھو کہیں پہ کٹنگ ہو کہیں پہ وہ تو پھر بات کرو چل نور عالم تیرے بارے میں تو ہم نہیں کہتے لیکن باقی جگہ تو پھر میرے بھائی میں تو کہتا ہوں دیکھیں اگر ہیرا پیری ہوئی ہے تو پھر سارے پاکستان میں ہوئی خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے تو اب آپ خیبر پختونخوا کو اب وہ پارٹی والے کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے جہاں پہ ہم ہارے ہیں وہ غلط ہے
تو یہ زیادتی ہے میرے خیال میں. یا تو الیکشن پورا ہی خراب ہے, اگر پھر خراب ہے. آپ نے کہا یہ سسٹم نہیں چلے گا, مصطفیٰ صاحب سسٹم چلے گا نہیں چلے گا؟ دیکھیں ہاں یا نہ, میرے نزدیک ملک زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں نہیں چل رہی اس ملک, نہیں چل رہی. اور وہ ہماری جو ساری پولیٹیکل کلاس ہے, ہماری جس کو آپ لیڈ کہتے ہیں, اشرافیہ کہتے ہیں, اس کے اندر سیاستدان شامل ہیں, اس کے اندر ججز شامل ہیں, اس کے اندر بیوروکریسی شامل ہے, میڈیا شامل ہے, انڈسٹریلسٹ بڑے شامل ہیں, ہمارے جنرلز شامل ہیں. ہم سب مل کے اس ملک کو نہیں چلنے دے رہے, ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے مفادات سے باہر نکل کر ان 25 کروڑ لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا. آج دنیا, ابھی چین کی بات کر رہے تھے شاید بھائی, آپ اپنے پڑوس میں چلے جائیں, انڈیا ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے, بنگلہ دیش آج کہاں پر کھڑا ہے. آج پاکستان کا موازنہ دنیا کے غریب ترین, فیلڈ, ناکام ترین ریاستوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری ناکامی ہے. لوگوں نے تو ہر الیکشن میں ووٹ ڈالے, ووٹ دیے بھی ہیں, نمائندے منتخب کیے بھی ہیں, ہم آگے جا کے چیزوں کو نہیں ٹھیک کر پا رہے. سو بیسیکلی فیلئر لیڈرشپ پہ ہوا, پولیٹیشینز کے اینڈ پہ ہوا, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا, جوڈیشل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, یہ کمپلیٹ فیلئر. کمپلیٹ فیلئر. اب مانے یا نہ مانے, ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. اور آج کسی کو مطلب کوئی سینس آف ارجنسی ہوتی ہے, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی میں ہاتھ پیر ماروں, وہ چیز نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں معمول کے مطابق معاملہ چل رہا ہے. جی, گھر میں آگ لگی ہو وہ ایجنسی نہیں ہے, اور گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اچھا, کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیں شاہد صاحب, میں نہیں کہہ رہا کہ منو کو اسے غلط کیتا ہے, تسی پرائم منسٹر جو سو, تسی پرائم منسٹر ہاؤس سو, کوئی ایسا انسیڈنٹ بتا دے, عید کا دن ہے, کوئی ایسا which is like on the lighter side. ڈونلڈ لو تب کیا دیتا جی. یہ ساری خرابی ڈونلڈ لو دی. سنا دے شاہد صاحب کوئی ایسا قصہ سنا دے. قصے والی بات, قصے جو افسوس کی مطلب شروع تو لے کے اخیر تک جس دن گئے سو, جس دن چھوڑیا سی اس دن تک سارے قصے کسے ہی نہیں یقین کرو. ہاں, بڑے بڑے قصے ہیں. مثلاً کوئی ایک ادھا سنا. مثلاً میں ایسے ہی خود بھی شرمندگی ہوتی ہے. مطلب میں بلوچستان گیا, کوئٹہ گیا. اچھا, وہاں کوئی آدمی نہیں تھا, ہے نہ چیف منسٹر تھا, نہ منسٹر تھے, نہ اسمبلی کا ممبر تھا, کوئی شخص ہی نہیں تھا. ساری پارٹی آپ کی راتوں رات غائب ہو گئی. وہ کدھر ہے؟ ایک ڈپٹی اسپیکر تھی رائلہ صاحبہ, اور ایک گورنر صاحب تھے. مطلب 3 آدمی نے کھانا کھایا, اور رات کو صبح جہاز بیٹھ کے واپس آ گئے. بس کرن کی روٹی کھان گئے, سو پتہ کرن گئے کہ کیا ہو رہا ہے, ہماری حکومت کو کیا ہو رہا ہے, ہماری حکومت ہماری جماعت. سر وہ نہیں تھے بس وہاں پہ, اب جدھر تھے وہ میں نے بھی گھر جانا ہے واپس. جنرل حال تو صرف ایک ہی لیا. اچھا, میں نے دیکھا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک دفعہ الیکشن ہوا سر, تو نیشنل اسمبلی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کیمرہ, ایک دیکھو کیمرہ لگا ہوا ہے. ہاں, جج بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے تو کیمرے دیکھے پکڑ لیے وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی کہ جی جو تحقیق کرے گی کہ یہ لگائے کس نے. اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. کمیشن تو یہی حال تھی, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا, جیلانی صاحب پہلے ہی دوڑ گئے. جلالی صاحب جلیل عباس جلانی دے بھرا نے یا کزن نے یا کی نے؟ رشتہ داری ہے لیکن مجھے نہیں پتا. رشتہ داری. نور عالم صاحب, آپ کے پاس تو واقعات ہی واقعات ہو گئے ہے نا زندگی میں, سارے واقعات ہی ہیں جو پچھلے 3-4 سال ہیں وہ تو. اچھا, کمیٹی میں آپ بیٹھ کے ادھر پورا سلطان رائی بنے. نور عالم صاحب نے جو پی ایس سی میں کیا ہے نا, وہی تاریخی. وہی پی ایس سی بیٹھ کے جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو وہاں پہ تو آپ پورا سلطان رائی بنے ہوتے تھے. کبھی بھی نہیں. ملک کے لیے سوچنا تھا نا, جو ملک کے لیے سوچنا تھا. میں تو یہ کہہ رہا کہ آپ نہیں سوچتے تھے ملک کے لیے, آپ سوچتے تھے, لیکن وہاں کا کوئی واقعہ سنا دینا. اب میں آپ کو کون سے واقعات ایک ہی سنا. نہیں چھوڑ دیں جی, میں پی ایس سی کے وہ واقعات میں نہیں سنا سکتا ہوں, لیکن یہ ہے, میں ایک واقعہ تو میرے ذہن میں آ گیا تھا, لیکن نہیں, اب گزارا کرو تم, کلاس مت لو. لیکن ایک بات ہے, میں ایک چیز, اور ایک ہم نے بڑی تحقیقاتی اس کے اوپر میٹنگ بھی کی تھی. ہاں بالکل, بڑا سیریس مسئلہ تھا, تمام دوست ہم اکٹھے ہوئے,
پھر ہم نے نور عالم کے ساتھ ہم نے بڑی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی. یار صبر کرو نا. ویسے ایک بات ہے رانا صاحب, آپ اکثر سوال کرتے ہیں مجھے پولیٹیشن, یاد ہے میں کس واقعے کی بات کر رہا ہوں. وہ بعد میں بات کریں. نہیں وہ ہم واقعہ اکثر- سننا ہے. نہیں وہ مجھ سے بھول گئے. نہیں وہ اچھا میں سن لیتا ہوں. میں بھول گیا ہوں. سب کی یادداشت امنیزیا ہو گیا صاحب, سارے. ایک بات ہے, آپ کہتے ہیں نا ہم اکثر عید, میری ایک ریکویسٹ ہے, میں ہماری عوام بھی جب پولیٹیشینز عید یا ووٹ مانگنے جائیں اس وقت خدا را ان سے یہ نہ کہیں کہ مجھے ٹرانسفارمر لگوا کے دے دو. آپ کرپشن کی اور غلط راستوں کی شروعات اسی وقت کرتے ہیں. تو ہماری یہ کبھی, ہم تینوں پولیٹیشینز بیٹھے ہیں جو ایک ایک دروازے کا دستک اور ایک ایک گلی میں ہم وہ کرتے ہیں. ہمارا کام, ہم سے ایم این اے سے اور ایم پی اے سے لوکل باڈیز کے کونسلر کا کام لیا جاتا ہے. اسی وقت آپ سے لائن مین بنا دیا جاتا ہے, آپ سے ہر چیز, ہر وہ کام لیتے ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے. تو جب تک عوام خود تھوڑا سا شعور اور اپنے اس میں لائے گی کہ یہ کام ایم این اے کا نہیں ہے کہ میرے لیے کمبا لگا لے. پھر ایم این اے بنے گا کون؟ پھر تو سارے لوکل باڈیز کی طرف جائیں گے. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, دے آسک. آپ خود برائب وہ کرتے ہو نا, آپ لیتے ہو ایک قسم سے, یہ ایک آپ ووٹ سے پہلے ہی سے آپ ان سے وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ مجھے اگر لیکن ہم نور آپ عالم اس کو میں دیکھنا ہماری بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. سسٹم جو نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی راستے میں نہیں, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے لوکل باڈیز کا سسٹم ہے, وہاں پہ نمائندے بھی ہوئے ہوں لیکن ان کو اختیارات نہیں ہوتے. اچھا, جو اختیارات جن کو ملے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ کام خراب ہوتا ہے. خالی نوکریاں لینے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں حکومت کی جو ہے وہاں پہ نوکری لوں, چاہے وہ پی این ہو, چاہے وہ گریڈ 14 کا. آج آپ نے نور عالم صاحب نئی پارٹی بن رہی ہے عید کے بعد. کچھ عرصہ تو اس کو جے یو آئی میں رہنے دیں, کیا کر رہے ہیں. ہو گیا نا, 1-2 مہینے بعد شاید صاحب نے کیا تربیت حاصل کرنے دیں. کنی حاصل کرنی اس بیچارے نے, اگے کنیاں پارٹیاں تربیت حاصل کر بیٹھا ہے. پی ٹی آئی میں تربیت حاصل کی, پھر اس کے بعد جے یو آئی میں تربیت حاصل کی. آپ نے تو مجھے جے یو آئی سے چھٹی کروا رہے ہیں. نہیں, آپ کا ارادہ پکا ہے. خدا را رانا صاحب, میں ابھی آیا ہوں. بات ہے, میں آپ کو you don't understand what's happening over here. ایک نئی پارٹی لانچ ہونے جا رہی ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے, دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن آپ آئیں گے. تربیت یافتہ لوگ چاہیے. ہاں, بڑی احتجاجی تحریک چلنے لگی ہے, نور عالم اس کو لیڈ کریں گے. اس کو لیڈ کر رہے ہیں عید کے بعد. میں کنفرنٹیشن اس وقت ملک عوام سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت سارے لیڈران کو سوچنا چاہیے. لیکن مولانا صاحب کا حکم آیا تو پھر میں مولانا صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی اور میں کروں گا کہ آپ سوچیں. یہ جو انسٹیٹیوشنز کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے پہ وہ تلے ہوئے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. سو اگر مولانا صاحب پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اس احتجاج کا حصہ نہیں ہوں گے. دیکھیں, میں ملک کے انسٹیٹیوشنز اور ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو آپ نہیں ہوں گے. سیاست میں چھوڑ دوں گا. سیاست تو نہیں, پارٹی چھوڑے گی. نہیں, ملک سے کی کر رہے ہو. چھوڑے یار, کیا ہو گیا. ایک بریک لو. بریک میں کنونس کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی پروگرام میں یہ جے یو آئی چھوڑ کے نئی پارٹی جو لانچ ہونے والی ہے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیں. دیکھتے ہیں ہمیں کتنی کامیابی ملتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کریں. میں نے آپ سے کہا تھی کہ ہم بریک میں کوشش کریں گے کہ نور عالم صاحب کو کنونس کر سکیں کہ جے یو آئی چھوڑ دیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری بریک میں آیت الکرسی پڑھتا رہا ہوں اور اس کا کچھ نکلا, کو اثر ہوا اس کا. میرے خیال میں آپ لوگوں پہ ہونا ہے. میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں, میں نے تو یہی وہ کی ہے کہ اللہ خیر کرے, اللہ بچے. اب کیا کریں. ہمارا تو فیصلہ ہے کہ جب تک ان کی تربیت مکمل نہیں ہوگی ہم ان کو نہیں لیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. باقی آپ ان پہ زور نہیں بند ڈالیں. نہ ڈالوں, نہیں, علی چھوڑ دو, فی الحال چھوڑ دو, تربیت حاصل کرنے دیں. لیکن انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہی ہے کہ کہتے ہیں جناب اگر مولانا صاحب عید کے بعد جائیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, تو میں ان سے پہلے ریکویسٹ کروں گا. اگر وہ نہیں ریکویسٹ مانیں گے تو میں اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز نہیں جاؤں گا.
یہی کہا نا نہیں میں تو ملک پاکستان کے خلاف کبھی یا انسٹیٹیوشن تو گل تو وہی ہوگی نا میں دیکھیں میں آپ دانلی کے خلاف جائیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ مہنگائی کے خلاف جائیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اگر آپ جہاں پہ ڈیسٹیبلائز کرنے کا وہ ہوتا ہے اس میں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. میرے لیے سب سے پاکستان کمز فرسٹ ہی. تو پاکستان ہے کیونکہ میری ماں اور آپ کی ماں بہنیں سب عزت سے اس ملک میں ہیں. اگر یہ ملک میں انتشار ہوگا تو ہماری ماں بہن بیٹیاں ساری جو ہیں وہ ہوں گی. تو اس لیے وی شوڈ ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے. پاکستان کمز فرسٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے. مجھے نا ایک دفعہ ہم لوگ گئے فلائنگ آپ کو سیریس بنا دیا ورنہ آپ نہیں میں شاہد صاحب کی ایک بات سنانے لگا تھا. شاہد صاحب اور میں ایک دن فلائنگ کلب گئے تو شاہد صاحب نے مجھے اتنا اچھا لگا. شاہد صاحب نے مجھے نا بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں نا مجھے بچوں کی طرح بالکل سمجھائی ایک ایک چیز. ایتھو فیول چیک کرنا ہی ٹھیک ہے, ایتھو فیول چیک کری دا ایتھو جناب اے جڑا کی کہندے جی وہ جڑے پیٹرول دے بغیر جہاز لے کے ٹر جاؤ اتنے جا کے پتہ چلے پیٹرول ختم. ایتھو جناب ایتھو فیول چیک کرنا ہے جی, ایتھو کھول کے نا ایتھو فیول چیک کرنا ہے ایتھو جناب ایچ او کی کہندے جی اس تو جڑی وہ جڑا ایک سکرو جیسی وہ دوویں ونگز تے ہوندا ہے, یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے, یہ اوپر اس طرح ہے, یہ اس کو ایسے چیک کرنا ہے, اس کو ایسے چیک کرنا ہے. پھر اوپر جا کے اوپر لے کے گئے جب کتنی ہم ہوں گے جی ہائٹ پہ زیادہ اوپر نہیں گئے تھے 1000-1500 اوپر جا کے کہتے تینوں پتہ ہے میں جڑا نا ایروبیٹک انسٹرکٹر بھی رہا میں دل چ سوچا میں تو ناشتہ کیتا ہے کہنا بٹ اف یو تھرو اپ یو گونا کلین یور سیلف. تو پھر کوئی ایروبیٹکس بھی کیا یا نہیں؟ دو مارے انہوں نے چٹکے جی ان کے ساتھ F-16 جب انہوں نے وہ F-16 آپ نے F-16 F-16 بھی انہوں نے اڑایا ہے سر. وہ شکر ہے میں اس F-16 نہیں سر, لیکن میں تو سیسنا ہی تھا, میں سیسنا ہی تھا. F-16 جو ہوتا کچھ اور ہو جانا سی کام, لیکن انہوں نے اتنے جا کے مجھے ایک دو بمبیریاں دیتی نا انجن, لیکن وہ پھر دین ہی سیڈ کہ اف یو تھرو اپ یو گونا کلین یور سیلف. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یو گاٹ یور لائسنس فرام LA رائٹ, فلائنگ لائسنس رائٹ, اینڈ دین لائسنس آلسو فرام LA. جی سو 17 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں, ہاں 17 سال کی عمر میں آپ نے 17 سال کی عمر میں فلائنگ لائسنس اٹس اے بگ ٹائم اچیومنٹ یو نو. نہیں عام بات ہے ویسی اچھا انوکھی بات نہیں ہے. نہیں اس سے کم کی عمر امریکہ میں ڈرائیونگ لائسنس پہ پابندی ہے عمر کی, اچھا فلائنگ لائسنس پہ نہیں ہے. اچھا آپ 13 سال کی عمر میں لے سکتے ہیں اچھا. ڈرائیونگ کے لیے 17-18 سال. ہمارا تو سانس ہی سوکھا ہوتا ہے جب یہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے. بٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ, ویری گڈ. تسی اتنے سیریس کیوں ہو گئے ویسے؟ آپ نے ڈرائی دیا آپ نے اسے ایسی باتیں کروا دی ہیں, اب مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے, سوچتا رہے گا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ڈڈ یو انجوائے یور اسٹے ان دا پرائم منسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ؟ نہیں وہ انجوائمنٹ نہیں ہے, ذمہ داری کا کام ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ جیل زیادہ آسان ہے. ہاں یہ جیل سے بھی بڑی قید ہے, آپ کہیں جا نہیں سکتے. اچھا. ہر وقت خطرات ہی رہتے ہیں, سیکورٹی والے وہ کہتے ہیں ادھر سے حملہ ہو جائے گا, ادھر سے ہو جائے گا. اچھا. وہ بڑا ایک اس میں ایک ماحول بڑا کنسٹرکٹڈ ماحول ہے, بڑی تنگی کا You ماحول ہے. can't move freely, right? نہیں بالکل نہیں. There's too much of یہ آپ ساتھ بیٹھے ہیں یہ نہیں بیٹھ سکتے, اچھا. کسی بار جا کے کسی ریسٹورینٹ میں نہیں بیٹھ سکتے, سفر نہیں کر سکتے. ہاں. ہر چیز بڑی کنٹرولڈ ہوتی ہے. تو میرا مزاج وہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو پروٹوکال کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی وہ بڑی عیاشی کر رہے ہیں. عیاشی کی بات نہیں ہے, بڑا ذمہ داری کا کام ہے. 12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں آپ, اور باقی جو منسٹر ہاؤس میں کھانا ہوتا ہے اس کے پیسے بھی آپ خود دینے پڑتے ہیں. اچھا وہ ہاؤس دیٹ مجھے وہ نہیں سمجھ آئی. بس یہ حکومت کا قانون ہے. کھانا جو آپ کھائیں گے کھانا پرائیویٹ ہاؤس میں صرف آپ کو چائے حکومت دیتی ہے, اور ساتھ جو بسکٹ ہوتے ہیں, اچھا باقی ہر چیز آپ خود پے کرتے ہیں. یو پے فرام یور اون پاکٹ جی, رائٹ. جی. اچھا اوکے. تو تنخواہ جو جب میں تھا تو 1,15,000 روپے. تو وہ روٹی پوری ہو جاتی تھی. اور میرے خیال سے یہ صرف وزیر اعظم کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں. وزیر کی تنخواہ 2.5 لاکھ تھی, MNA کوئی 4 لاکھ لیتا تھا. نہیں MNA 1,68,000 نہیں لیکن وہ الاؤنسز کے ساتھ 1,68,000. سب تو کٹ تنخواہ پرائم منسٹر کی.
یہ بڑا لوگ سب سے بڑی عیاشی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیا کھا گئے, لوٹ گئے, ملک پہ بوجھ بن گئے. بڑے ذمہ داری کا کام ہے میں یہ کہوں گا. اگر کوئی اس کو محسوس کرے تب. Yes, you're right. اگر کوئی محسوس کرے تب. تو when you were in the سینٹ میں کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی انہونی سی؟ کیمرے ہر ویلے کیمرے. جب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے ذکر کیا انہونی, وہ تو ایک پھر ایک اور انہونی ہم نے عدم اعتماد پیش کیا سنجرانی صاحب کے خلاف, اور 60 لوگ تھے جو اس عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ تھے. ووٹ ہمارے کم نکلے, اس کے بعد جب پھر دوبارہ کھڑے ہوں تو 60 کھڑے ہو جائیں. ووٹ نکلتے تھے تو کم نکلتے تھے. یہ انہونی بات. اچھا چلو جی, ویری انٹرسٹنگ ہے. بہت کچھ ہوا ہے جی. کوئی ایک لائنر, ون لائنر فار عید شاہد صاحب. عید یہ خوشی کا موقع بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس دفعہ جو عید ہے تو آپ کو ملک کا احساس, اور ملک میں جو لوگ اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں ان کا احساس بڑا ضروری ہے. بہت بہت مشکلات ہیں, یقین کریں. اور یہ جو پولیٹیشین ان کا فیلیور ہے. مصطفیٰ صاحب دیکھیں, عید کی سچی بات اس طرح کی خوشی تو بالکل بھی نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم جیسے ہی سوشل میڈیا کھولتے ہیں, ٹویٹر پہ جاتے ہیں, تو ادھر فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے, اس وقت 35,000 کے قریب بچے, بچیاں, خواتین مرد شہید ہو چکے ہیں, اور ایک جینوسائیڈ وہاں پر ہو رہا ہے. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے, بچیاں تھیں جنہوں نے اس رمضان میں بھی بمباری کا سامنا کیا, اور ان کی داد رسی کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں. پورا انٹرنیشنل نظام بین الاقوامی فیل ہو چکا ہے, مسلمان ممالک فیل ہو چکے ہیں, اور کس منہ سے ہم یہ خوشیاں منائیں گے جی؟ نور عالم صاحب. میرے خیال میں ایک تو ہمیں سمپل عید منانی چاہیے. دوسری جو جتنے بھی دوست ہیں ایک دوسرے کو, یا میرے خیال میں یہ جو خفگی بنی ہوئی ہے, ایک گھٹن جیسا ماحول بنا ہوا ہے ہمارے اس میں, وہ ختم کر کے سب ایک دوسرے کو گلے لگے اور اس ملک کے لیے سوچیں, تو پھر انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گا. پرانی باتیں جیسے پہلے انہوں نے کہا ہے وہ چھوڑ کر نئی فیوچر کے لیے سوچیں. One should look forward. یا Stop. انشاءاللہ Let's get out of this blame game and all this stuff, right? جی جی, اپنی یہ گھٹیا سوچ سے آگے دیکھیں جی, ملک کے بارے میں دیکھیں, عوام کے بارے میں دیکھیں. بالکل صحیح. اور فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ خوب گپ شپ لگائیں اور اچھی زندگی گزاریں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ سب کو بھی عید مبارک جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.